جہاد دعوت جہاد کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام تو جنگوں میں باقاعدہ میدان جنگ میں بھی ان لوگوں کو مقرر رکھتے تھے۔ ایک تو پیچھے تو دعوت جہاد کی ضرورت ہے ہی ہے تاکہ مسلمان ٹھنڈے نہ ہوں، اور ان کے اندر جہاد کے فضائل اور جہاد کے سب چیزیں چلتی رہیں تاکہ شوق رہے جہاد کا۔ خود حضرات صحابہ کرام میں بہت سے حضرات ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خطابت کا ملکہ دیا تھا، تو جنگ کے میدان میں ان کی یہی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ مسلسل، یہ صحابہ کرام میں مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کے واقعات پڑھیں، ان کی سوانح پڑھیں، ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جہاد میں رہے اور ان کا یہی کام تھا، اور اتنی زیادہ روایات صحابہ بعد میں جو تابعین ہیں وہ ان سے نقل کی گئی، اور بار بار وہ ذکر کرتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ہم جنگ میں تھے انہوں نے یہ بتایا، ہم ان کے ساتھ جنگ میں تھے انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی، ہم ان کے ساتھ فلاں جنگ میں تھے انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو وہ مسلسل مسلمانوں کو وہاں پر بھی فضائل سنا سنا کے اور ان کے جذبات بھڑکانے والی باتیں کر کر کے انہیں لڑائی پر آمادہ رکھتے تھے، ورنہ لڑائی کا خوف بسا اوقات ایسا طاری ہو جاتا ہے کہ انسان وہاں پر پھر عاجز ہونا اور دل میں بھاگنے کے خیالات آنے لگ جاتے ہیں۔ تو وہاں پر اس چیز کی ضرورت ہوتی کہ جو ہے وہ کوئی وہاں پر بھی انسان کے جذبات کو گرم رکھے، زندہ رکھے، تو حضرات صحابہ کرام وہاں پر بھی اس کی ترتیب بنایا کرتے تھے۔ ایک آدمی ادھر سے ترغیب سن کے جہاد پر چلا گیا، اب وہاں جنگ ہو رہی ہے تو وہاں پر بھی ایک شخص موجود ہو جسے ترغیب دے کر اب وہ اس کو جہاد پر ثابت قدم رکھے اور یہاں سے اس کو ہٹنے نہ دے۔ تو دعوت جہاد کی اتنی اہمیت ہے، اس کے بغیر جہاد ایک قدم آگے نہیں چل سکتا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جہاد کی بہت بڑی بڑی تحریکیں جن کی دعوت کا منظم نظام نہیں ہوتا، وہ بالکل ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے اور وہ باقی نہیں رہتی۔ اور اللہ تعالیٰ جس تحریک کو عملی جد و جہد کے ساتھ دعوت کا بھی مربوط اور مضبوط نظام دے دے، وہ تحریک کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، اور ظاہری طور پر ختم اگر ہو بھی جائے تو اس کے اثرات صدیوں تک باقی رہتے ہیں۔ جیسے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا آپ کو بتایا تھا کہ بظاہر وہ تحریک ختم ہو گئی، لیکن اتنے علماء کی تربیت فرمائی حضرت سید صاحب نے، اتنا سب کچھ کیا کہ وہ بات چلتی رہی ہندوستان میں۔ جیسے جیسے بیچارے کمزور ہو گئے میدان جنگ سے انہیں واپس جانا پڑا، لیکن وہ ایسے تربیت یافتہ لوگ تھے کہ جہاد کی بات چلتی رہی۔ انہی کے شاگردوں میں سے آگے حضرات علماء دیوبند تھے جنہوں نے پھر شاملی میں جہاد کیا، یہ سارے سید صاحب کے سلسلے کے علماء کے شاگرد تھے حضرات علماء دیوبند۔ تو یہ تسلسل وہاں تک پہنچا، ان سے آگے پھر کتنی تحریکات کے چراغ روشن ہوئے، یہ ساری چیزیں، اور آج تک اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے جہاد کو باقی رکھا ہوا ہے۔ یہ سب دعوت جہاد کی وجہ سے کہ انہوں نے جہاد کے ساتھ ساتھ دعوت جہاد پر بھی محنت کی۔ تو صدیاں گزر گئی ان کی تاریخ کو، بظاہر وہ تاریخ ختم ہو گئی، لیکن آج بھی دنیا میں کتنی تحریکات ہیں جو ان کے راستے پر چلنا اپنے لیے فخر و اعزاز سمجھتی ہیں، ان کے طریقے کو اپنے لیے مشعل راہ بناتے ہیں۔ دعوت جہاد کی وجہ سے ان کی تحریک کبھی ختم نہیں ہوئی، اور دعوت باقی رہ جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس جو موجود دعوت ہوتی ہے اس سے تحریکات کو اٹھا دیتے ہیں۔ آج یہ فتح الجواد زمین پر باقی رہے گی، اللہ رب العزت آگے کی کسی قوم کو اس کے ذریعے، اور دنیا میں کئی اقوام تک اس کے تراجم دوسری زبانوں میں پہنچے، اللہ رب العزت وہاں ان کے اندر اس کو دعوت جہاد کا ذریعہ بنا دیں گے۔ ایک ایسی دعوت آ گئی جو ایک منظم اور مربوط شکل میں زمین پر موجود ہے، تو اس سے اب جہاد کے چراغ کہاں کہاں جلتے رہیں گے ہم اور آپ اس چیز کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو دعوت جہاد کے باب میں ایسی محنت کرنا کہ اس کے جہاد کے اثرات اس کی وجہ سے باقی رہیں، ایک انسان کے لیے زندگی بھر کا صدقہ جاریہ بن جائے، اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے، قیامت تک وہ اس کو جاری رہے۔ اور پیچھے سورہ اس میں نساء میں یہ فضیلت تو آپ نے پڑھی لی کہ جس جو شخص کسی کی دعوت سے جہاد پر گیا تو یکن لہ نصیب منہا، تو اس کے جہاد کے اجر میں وہ شخص ضرور بھی ضرور شریک ہو جائے گا، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ تو اس لیے دعوت جہاد میں بہت محنت کی ضرورت ہے، جہاد کا بقا اسی سے ہے۔